بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے کون سے 3 عمل ہیں جو میاں بیوی کے کرنے سے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں؟ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں۔ یہ 3 کام کبھی نہیں کرنے چاہیے۔ اگر کرو گے تو یاد رکھنا، غربت کا سمندر تمہارے گھروں کو ڈبو کر رکھ دے گا۔ تم لوگ غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے اور پریشانیوں اور مصیبت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اس طرح پھنسو گے کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرے۔ آخر وہ 3 کام کون کون سے ہیں جن کے کرنے سے انسان تنگ ہو جاتا ہے؟ انسان مصیبت میں، مختلف بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے۔ سونے کی اینٹوں سے بنایا گیا گھر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ آخر میاں بیوی کی وہ 3 کام کون کون سے ہیں؟ آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جانتے ہیں کہ وہ 3 خطرناک کام کون سے ہیں۔ ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اچانک غائب ہو گیا، اچانک کہیں چلا گیا اور یہ معلوم نہیں ہوا کہ کہاں گیا۔ کچھ دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہیں لمبے سفر کو گئے۔ واپسی پر آپ تھکے ہوئے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک گھر دیکھا۔ گھر کی ایک دیوار تھی۔ اسی راستے پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے نیچے اترے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ ٹیک لگا کر بیٹھے تو آپ نے سنا کہ اس گھر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کا شوہر اسے مارتا چلا جا رہا ہے، ڈانٹتا چلا جا رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، تانے دے رہا ہے کہ اے بدبخت، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میں غریب ہو گیا ہوں۔ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے تنگیوں کو ساتھ لے کر آئی ہے، پریشانیوں کو ساتھ لے کر آئی ہے۔ امیری کے جنازے نکل گئے، غربت عروج پر آ گئی۔ تو میرے لیے قیامت بن کر آئی ہے، تو میرے لیے عذاب بن کر آئی ہے۔ اور بیوی زور زور سے رو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا، آپ اٹھے اور اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ شخص باہر نکلا۔ دیکھ کر پتہ چلا یہ اسی شخص کا گھر ہے جو پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا اور اچانک غائب ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ اس کی بیوی آ گئی، دونوں سامنے کھڑے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ بتا بیوی کو کیوں ڈانٹ رہا ہے، بیوی کو کیوں رلا رہا ہے، کیوں تڑپا رہا ہے؟ اس نے کہا، حضرت علی، یہ بدبخت جب سے میرے گھر میں آئی ہے دوسری عورتیں بچے جنم دیتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے۔ اس نے غربت پیدا کی ہے۔ دوسری عورتیں لڑکیاں پیدا کرتی ہے، رحمت پیدا کرتی ہے، نعمت پیدا کرتی ہے۔ اس نے میرے لیے زوال پیدا کیا، اس نے میرے لیے غربت پیدا کی۔ جب سے یہ آئی ہے رزق کے تمام دروازے بند ہو گئے۔ یہ سن کر حضرت علی نے اب اس کی بیوی سے پوچھا کہ ایک بات بتاؤ،
یہ شخص کب سے تجھے ڈانٹنے لگا ہے، کب سے تجھے مار رہا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی۔ عورت کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو نکل گئے اور وہ عورت رو کر کہنے لگی، جا امیر المومنین، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں گھر میں نہیں آئی ہوں، جہنم میں آئی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جیتے جی اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا ہو۔ وہ اس طرح جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میرا یہ شوہر مجھے تانے دینے لگا ہے کہ تیرے باپ نے مجھے دہیج میں کچھ نہیں دیا، کیونکہ میرا باپ غریب تھا، میرے باپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ شادی سے پہلے تو یہ کہتا تھا مجھے کچھ نہ دو، مجھے کچھ نہیں لینا، اور اب جب بیاہ کر لے آیا تو پھر مجھے تانے دینے لگا، تیرے باپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا، یہ چارپائی میری ہے، یہ بستر بھی میرا ہے، یہ گھر بھی میرا ہے، سب کچھ میرا ہے، تیرا ہے ہی کیا۔ مجھے تانے دینے لگا، غیر عورتوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتا ہے، غیروں کے سامنے میری تذلیل کرتا ہے، مجھے رسوا کرتا ہے۔ اس نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی انسان ہوں، ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار سے باتیں کرے، محبت سے باتیں کرے، پیار بانٹے، اخلاق بانٹے، لیکن اس کے اندر نہ تو میں نے کبھی پیار دیکھا، نہ محبت دیکھی، نہ اچھا اخلاق دیکھا۔ یہ جب باہر جاتا ہے تو باہر والوں کے سامنے تو ایسا مومن، متقی اور پرہیزگار دکھائی دیتا ہے، لوگ دیکھے تو کہے یہ تو کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے، اور جیسے ہی گھر آتا ہے فرعون بن جاتا ہے۔ اس نے میری زندگی اجیرن بنا دی ہے، اب یہ مجھے مارتا ہے، کہتا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن میں اس کا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ یا امیر المومنین، میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ یہ مارتا ہے تو مارتا رہے، مجھے ڈانٹ قبول ہے، مجھے جلالت بھی قبول ہے، رسوا بھی قبول ہے، مجھے سب کچھ قبول ہے، لیکن کم سے کم اس کو بولو یہ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ اب دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ نہ کہا کرو کہ بیوی آئی ہے تو ساتھ غربت لے کر آئی ہے، ہرگز نہیں۔ انسان کے اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں، انسان کرتوت ایسی کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غربت کو حکم دیتا ہے۔ غربت کو کس نے پیدا کیا؟ تنگی کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اب یہ غربت، یہ تنگی اللہ کے حکم کے آگے ایسے بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں، پھر اللہ حکم دیتا ہے پریشانیوں اس کے گھر کے اندر داخل ہو جاؤ، غربت اس کے گھر کے اندر داخل ہو جاؤ، تو بندہ دن بھر تنگ نظر آتا ہے، پریشان نظر آتا ہے۔ بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں آئی، بیوی کے آنے سے یہ تنگیاں نہیں آئی۔ انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت، پریشانیوں ان کے گھر میں بھیج دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ 3 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ دونوں نے پوچھا، اے امیر المومنین، وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پہلا کام بیوی کو گالیاں دینا، جو اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہے
اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اپنی نیکیاں ضائع نہ کرو۔ نمبر 2، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ایک دوسرے سے تلخ لہجہ اپناتے رہنا، یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کے بجائے غلط سوچنا، اللہ کے حضور جھکنے کے بجائے ایک دوسرے کو طعنہ دیتے ہوئے وقت برباد کر دینا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا، یہ کام بھی گھر میں غربت لاتا ہے۔ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے اور شیطان کو راضی کرتا ہے، بیوی کو مارتا پیٹتا اور ڈانٹتا ہے اور گالیاں دیتا ہے، تو یہ کام رحمان کو ناراض کر کے شیطان کو راضی کرنا ہے، اور رب کو ناراض کرتا ہے تو پھر رحمت تمہارے گھر میں کیسے آئے گی؟ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کے دلدل میں پھنس جاؤ گے، اور ایسے پھنسو گے کہ نکلنے کا راستہ نہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عمل کرنے سے بچائے رکھے اور دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔